السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقینا عذاب النار۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ تو یہاں پر جو آج ہم شروع کرنے جا رہے ہیں، تو کتاب کا آج یہاں سے ہمیں شروع کرنا ہے۔ تعریفات اولیۃ نے جو بیسکس ہے، جو پہلے ہم جن تعریفات کو جاننے کی کوشش کریں گے ان کی طرف یہاں پر ہمیں پہلی اپنی نظر دوڑانی ہے۔ تو وہ کیا کیا ہے؟ پہلی جو ڈیفینیشن یہاں آپ کی کتاب پر جو لکھی ہوئی ہے، جس کو تیسیر جو آپ کے پاس ہیں، جس کو ہمیں پڑھنا ہے، علم المصطلح۔ علم المصطلح کس علم کو بولتے ہیں؟ تو فرماتے ہیں علم المصطلح جو علم ہے یہ اس میں مضاف ہے، اور جو المصطلحی ہے یہ مضاف الیہ۔ تو اگر اس کو ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں تو اس کے معنی ہوتا ہے اصطلاح کا علم۔ علم المصطلح، اس کو مصطلح الحدیث بھی بولتے ہیں اور اس کو علم المصطلح بھی بولتے ہیں، اور کبھی کبھار اس کو خالی مصطلح ہی بولتے ہیں، یا اس کو کبھی علم الحدیث بھی بولتے ہیں، یا اگر جمع کے طور پر لیا جائے تو علوم الحدیث بھی اس کو ہم کہتے ہیں۔ تو مصطلح کس علم کا نام ہے؟ یہ مضاف الیہ ہے، اور کس علم کا نام ہے؟ علم المصطلح۔ تو اس کے بارے میں فرماتے ہیں ہوا علم، یہ ایک علم ہے، باصول، اصولوں کا، وقواعد، اور قواعد کا، یعنی اصول اور قواعد کا وہ ایک علم ہے، یعرف، جسے جانا جاتا ہے، بہا، اس کے ذریعے سے، احوال السند، سند کا حال، سند سے ہم مراد راوی ہے، یعنی ہم اس کے ذریعے سے راویوں کا حال جانتے ہیں، والمتن، اور متن کا حال جانتے ہیں، من حیث القبول والرد، اس اعتبار سے کہ اس کو قبول کیا جائے یا اس کو رد کیا جائے۔ تو علم المصطلح کی تعریف میں وہ فرماتے ہیں وعلم باصول وقواعد یعرف بها احوال السند والمتن من حیث القبول والرد۔ یہ ایک ایسا علم ہے اصول اور قواعد کا، یہ رولز اینڈ ریگولیشنز کا ایک ایسا علم ہے جس کے ذریعے سے ہم یہ جان جاتے ہیں کہ سند کا حال کیسا ہے اور متن کا حال کیسا ہے، یعنی سند میں جو راوی آئے ہیں وہ راوی سکہ ہے، اوثق ہے، ضعیف ہے، کیا ہے، فاسق ہے، یعنی ان کی عدالت کیسی ہے، ان کا ضبط کیسا ہے، کیا حدیث شذوذ سے پاک ہیں، کیا حدیث میں علت تو نہیں ہے، یا جتنی بھی مطلب جو بھی تعلقات سند کے ساتھ ہو، جتنے بھی مسائل سند کے ساتھ ہے، یا جتنے بھی مسائل جو ہے وہ متن کے ساتھ ہے، ان پر ہم غور کرتے ہیں۔ کس اعتبار سے؟ کس اعتبار سے؟ مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے من حیث القبول والرد، تاکہ اس سے ہم قبول کریں یا رد کریں۔ یعنی اب تو اس کی ڈیفینیشن ہمارے ذہن میں آ گئی کہ مصطلح حدیث کس علم کو بولتے ہیں اور اس علم کا مقصد کیا ہے، آگے بیان فرما رہے اس کا ٹاپک کیا ہے۔ یعنی سب سے پہلے اس علم کو بولتے ہیں یہ رولز اینڈ ریگولیشنز کا، اٹ از سبجیکٹ آف پرنسپلز، یہ اصول کا، اسی لیے ہم جب اس کو ہم کہتے ہیں علوم الحدیث یا اصول حدیث، اس کو ہم اصول حدیث کے نام سے بھی جانتے ہیں، یعنی اصول حدیث میں ایک جو بڑا چیز ہے اس کو مصطلح بولتے ہیں۔ یعنی اس لیے ہم جاننے کی کوشش یہ کریں گے سند اور متن، کیونکہ حدیث کے دو ہی حصے ہوتے ہیں اگر براڈلی دیکھا جائے، ایک تو سند ہوتی ہے وہ راویوں کا سلسلہ جن کے ذریعے سے ہم تک یہ حدیث پہنچی ہے، اور وہ متن، وہ آرجنل ٹیکسٹ، وہ ایکچوئل ٹیکسٹ جو ہم تک پہنچا ہے۔ ٹیکسٹ کیا ہے، کیوں نے پہنچایا ہے اور کیا پہنچایا ہے۔ اے بی سی ڈی نے یہ کہا، پھر کہا اللہ ایک ہے، تو جو اللہ ایک ہے وہ متن ہے، اور جن لوگوں نے ہم تک یہ حدیث پہنچائی ہے وہ سند ہے، وہ ہمیں پتہ ہے انشاءاللہ سند اور متن، اس کو آگے پڑھیں گے، سند کس کو کہتے ہیں اور متن کس کو کہتے ہیں، اسی میں آیا ہے۔ اس کے بعد پیج الٹا کیجیے،
मौज़ूउहु, इसका मौजू क्या है? इसका मौजू है अस्सनद वल मतन, यानी इल्म हदीस का मौजू क्या है, टॉपिक क्या है इसका, वो है अस्सनद वल मतन। हम दो चीजों पर डिस्कस करते हैं, या सनद को देखते हैं और मतन को देखते हैं। किस एतबार से? मिन हैसुल कुबूल व रद्द, इस एतबार से कि इसे कबूल किया जाए या इसे रद्द किया जाए। तमरतुहु, इसका फल, इसका फायदा। तमर असल में कहते हैं लफ्जी माना फल को, या इसका फायदा क्या हो, इट इज फ्रूट्स क्या है, फ्रूट्स क्या है। तमीज सही मिन सकीम मिन अहादीस, इसके जरिए से हम सही को सकीम को सही को सकीम से अलग कर सकते हैं। सही और ज़ईफ, इसने लफ्ज लिया है सही और सकीम। आप यहाँ इस माना में भी ले सकते हैं, मकबूल को मरदूद से अलग करेंगे, क्योंकि मकबूल में दो किस्में आती हैं, एक सही और एक हसन, और मरदूद में दो किस्में आती हैं, एक ज़ईफ और एक मौजू। तो दो चीजें हमारे पास है, या तो हदीस जो होगी वो मकबूल होगी, उसको कबूल किया जाएगा, या हदीस ऐसी होगी उसको रद्द किया जाएगा। ये कब किया जाएगा? यानी हदीस के सनद को देखा जाएगा, हदीस के मतन को देखा जाएगा, तब जाके जो है हदीस को जो रद्द या तो रद्द किया जाएगा या मतन या उसको कबूल किया जाएगा। मिसाल के तौर पर हमने देखी ये हदीस जो है ये मुतवातिर है, हमने देखी ये जो हदीस है ये सही है, हमने देखी ये जो हदीस है हसन है, हमने देखी ये हदीस जो है ज़ईफ है, हमने ये अब सीख लिया कि ये हदीस जो है मौजू है, तो सही है, हसन है, ये मकबूल है, और ज़ईफ और जो क्या कहते हैं इसको मौजू है तो मरदूद है। फिर अगर इसमें भी ज़ईफों में भी अपनी अपनी अक़साम है, किस किस्म का ज़ाफ़ है, कहीं तो इसके कहीं शवाहिद तो नहीं मिलते, कहीं ये ज़ईफ के दर्जे से निकलकर हसन के दर्जे में नहीं आती, या कोई हदीस आपको हसन लग रही, कहीं वो हसन के दर्जे से गिरकर ज़ईफ में नहीं आ जाती, और जो सारी चीजें आती। यानी गर्ज जो है इस इल्म का मकसद, इस इल्म का मकसद ये है कि हम सही और ज़ईफ के दरमियान फर्क कर सके। जिस तरह हर एक इल्म का कोई ना कोई फायदा होता है। मिसाल के तौर पर अगर आप देखेंगे इम्तिहान का क्या फायदा होता है, इम्तिहान का ये फायदा है कि हम अच्छे बच्चों को अलग निकाले और जो अच्छा नहीं पढ़ते उनको अलग निकाले, इसके इम्तिहान है, इसीलिए हमने पेपर डाला, इसीलिए हमने बच्चों का एग्जाम लिया, ताकि हम फेल को पास वालों से अलग करें। हम ये डिफरेंशिएट करने की कोशिश करें कि ये जो पास है इसकी लेवल क्या है और ये जो फेल है इसकी लेवल क्या है, और जो इसके दरमियान सारी उनकी लेवल क्या है, यानी अच्छे को बुरे से अलग करना। और इल्मुल मुस्तला का मकसद भी यही है कि जब भी जितने भी हमारे पास हदीस के ज़खायर है, उन हदीस के ज़खायर को टटोलना, उन हदीस के ज़खायर को देखना, उनके सनद और मतन को जिस इल्म की जरूरत पड़ती है, आप चाहे जितना आप उसमें से फिर कर लेंगे आगे जाके ये हदीस जो है इसमें क्या है, मगर पहले तो हमें ये चीज जानने की कोशिश करनी है और ये चीज सीखने की इंतहाई जो मेहनत करनी है कि हम ये इल्म सीखेंगे जिसके जरिए से हमें हदीस सही और हदीस ज़ईफ में या हदीस मकबूल और हदीस मरदूद में फर्क समझ में आ जाए। यहाँ तक जो ये पहली बात थी। अगर यहाँ तो कोई सवाल है तो इंशाल्लाह आप उसको लिख के रखिएगा और आखिर पे मुझसे पूछिएगा। अल हदीस, ये इल्म मुस्तला था। अब हदीस किसको कहते हैं? तो मैंने कल भी ये कहा था कि हमारे पास जो लफ्ज है इनके दो तीन माना होते हैं। एक लुगवी माना होता है, लिटरल मीनिंग, जिसको हम डिक्शनरी माना भी बोलते हैं, और दूसरी होती है टेक्निकल मीनिंग, इस्तिलाही माना, यानी किसी फन में उसके अहले फन ने उसका क्या माना रखा है। यानी बहुत सारे फनून होते हैं और बहुत सारे फनून में बहुत सारे मतलब अपने स्कॉलर्स होते हैं, अहले फन होते हैं। लिकुल्ल फन रिजाल, हर एक फन के अपने स्कॉलर्स है। तो उन स्कॉलर्स के यहाँ उस लफ्ज का मतलब क्या है? लफ्ज कौन सा है? अल हदीस। हदीस अलिफ जो है, हमजा जो है, लुगतन, लुगत में इसका क्या माना है? अल जदीद, इसका जो माना है, हदीस अरबी में कहते हैं नए चीज को, अल जदीद को हदीस बोलते हैं। व युजमाउ, और इसका जमा आता है अला अहादीस अला खिलाफिल कियास, यानी इसका जो जमा है वो क्या है? वो है अहादीस। हदीस की जमा क्या है? अहादीस। और ये कियास के खिलाफ है, यानी कियास में अगर देखा जाए तो और कुछ होना चाहिए, यानी अगर जमा सालिम होता मुस्लिमुन तो मुस्लिमुन था, मगर इसका जो जमा आता है वो कियास के खिलाफ आता है, और वो अहादीस है अला वज़न मफ़ाइलु, और इस पर एक ही पेश आएगा। तो हदीस के लफ्जी माना है नए के, जदीद के, ये लफ्जी माना है इसका। और इसका जो जमा आता है, और कुछ के यहाँ इसका माना कलाम भी है, कुछ के माना इसके यहाँ जो टाक है, कुछ के माना जदीद है, ये लफ्जी माना है इसके।
اور اس کا جو جمع آتا ہے وہ احادیث علی وزن مفاعیل، اس کو لکھ کے رکھو، حدیث کا جو جمع آتا ہے وہ احادیث آتا ہے، اور احادیث کا جو وزن آتا ہے وہ ہے مفاعیل، یہ ممنوع من الصرف ہے، اور اس پر ایک ہی پیش ہمیشہ آتا ہے، احادیث نہیں کہیں گے بلکہ احادیث کہیں گے۔ اصطلاحاً ٹیکنیکلی حدیث کس کو بولتے ہیں؟ ما اضیفہ، یہ ڈیفینیشن جو ہے جن کو میں ٹک کروں ان کو یاد رکھنا، پہلی ڈیفینیشن جو یاد کرنی ہے آپ کو مصطلح الحدیث ہے، یہ آپ کو یاد کرنی ہے تاکہ جب بھی آپ آگے جائے تو یہ ڈیفینیشن جو ہے آپ کے ذہن میں ہو، اور اس کو پھر آپ اپنے طریقے سے ایکسپلین کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور دوسری جو ڈیفینیشن ہے حدیث کی ڈیفینیشن یاد کرنی ہے انشاءاللہ۔ اصطلاحاً ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی یعنی حدیث کہتے ہیں ما اضیف، ما یہ جو ہے ما، اس کو کہتے ہیں ما الموصولہ، جس کے معنی ہے جو، الذی، ما جو اضیفہ اضافت کی جائے الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، من قول، آپ کے قول میں سے، او فعل، آپ کے فعل میں سے، او تقریر، آپ کے تقریر میں سے، او صفت، آپ کے صفت میں سے۔ تو چار چیزیں جو ہمارے پاس ہے وہ حدیث، اس کو تھوڑا ہم غور سے دیکھ لیتے ہیں۔ ہمارے پاس جو چار چیزیں حدیث میں آتی ہیں، اس سے پہلے ہم نے سنا، اگر ہم کسی کو اسی طرح کہتے ہیں حدیث کیا ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو حدیث کہتے ہیں، یا اس زیادہ سے زیادہ یہ بھی کہہ دے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، تو پھر کہے گا نہیں یہ حدیث نہیں، یہ سنت ہے، تو یہ اس کی ڈیفینیشن ہے۔ مگر محدثین حدیث کس چیز کو مانتے ہیں، یہ سمجھنے کی بات ہے اور یہ سیکھنے کی بات ہے۔ تب جا کے آدمی جب یہی ایک ڈیفینیشن حدیث پہ فٹ کرتا ہے جو محدثین نے ڈیفینیشن دی ہے، تو اس میں کل چار چیزیں آتی ہیں۔ تو حدیث صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا وہ صرف حدیث نہیں ہے، بلکہ وہ حدیث کا چوتھا حصہ ہے، دیٹ از 1/4 آف دی حدیث، وہ حدیث کا چوتھا حصہ ہے۔ تو اصل میں حدیث چار چیزوں پر مشتمل ہے، یعنی چار چیزیں حدیث میں آ جاتی ہیں۔ اگر ہم اس طرح کہیں گے کہ حدیث میں چار چیزیں آ جاتی ہیں، یا اس طرح کہیں چار چیزیں مل کر حدیث بناتی ہیں، یعنی حدیث چار چیزوں میں سے کوئی بھی ہو سکتی ہے۔ پہلے کہا ہے الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول، یعنی ہر ایک چیز، یہ ضروری نہیں کہ آپ نے فرمایا، ضروری نہیں ہے۔ یہاں پر ایک بات غور سے سننے کی ہے، کیا آپ نے فرمایا وہ حدیث ہے، وہ ضروری نہیں ہے، حدیث جو آپ نے فرمایا ضروری نہیں ہے، ضروری یہ ہو کہ وہ آپ کی طرف اس کی اضافت کی جائے، وہ آپ کی طرف ایٹریبیوٹ کیا جائے، پھر یہ دوسری بات ہے کہ آپ نے فرمایا نہیں فرمایا، یعنی جس چیز کی بھی اضافت۔ اسی لیے اگر آپ سے یہ کوئی پوچھے کہ حدیث موضوع تو نبی کس نے فرمائی نہیں ہوتی، پھر وہ حدیث کیسے ہوتی ہے؟ جب آپ نے فرمائی نہیں، وہ جھوٹی بات ہے، تو پھر وہ کیسے حدیث ہوگی؟ تو آپ اس کا جواب یہ دیں گے کیونکہ محدثین کے یہاں جو ڈیفینیشن ہے حدیث کی وہ ہے ما اضیفہ، جس کی اضافت کی جائے۔ اب یہ دوسری بات ہے کہ یہ بات آپ نے فرمائی تھی یا نہیں فرمائی، تو دوسری بات ہے، یہ آپ نے کیا تھا یا نہیں کیا تھا، یہ آپ کی صفت تھی یا نہیں تھی وہ چیز، یا آپ نے اس پر خاموشی یا اس کو برقرار رکھا تھا یا نہیں رکھا تھا، وہ ہم یہاں ثابت نہیں کریں گے۔ ابھی ہم صرف یہ دیکھیں گے کوئی بھی چیز جس چیز کی اضافت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی گئی ہو وہ چیز حدیث ہے، کسی بھی چیز کی، چاہے وہ کچھ بھی ہو، چاہے وہ آپ کے قول ہو، چاہے وہ آپ کا فعل ہو، چاہے آپ کو کسی چیز کا برقرار رکھنا ہو، چاہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کوئی صفت ہے۔ اب ہم اس کو الگ الگ جو ہے ایکسپلین کرنے کی کوشش کریں گے۔ وہ کیا ہے؟ پہلی بات ہے قول۔ حدیث میں چار چیزیں آ جاتی ہیں، اس کو غور سے سننے کی ضرورت ہے، اور اس کو اچھی طرح سمجھنے کے بعد اس کو اچھے طریقے سے یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ جب بھی آدمی کہے یہ حدیث ہے تو آپ ضروری یہ نہیں سوچیں گے کہ نبی نے فرمایا ہوگا۔ جب کوئی کہے یہ حدیث ہے تو ضروری نہیں ہے کہ نبی کے ایسا کیا ہوگا، یہ ضروری نہیں ہے۔ جب آدمی یہ کہے تو اس میں یہ بھی آ سکتا ہے کہ کوئی کام ہوا ہے نبی قسم کے دور میں، پھر بذریعہ وہی آپ کو اس کی اطلاع ملی، یا کسی اور صحابی نے اس کی اطلاع آپ کو دے دی اور اس پر آپ نے خاموشی اختیار کی، وہ بھی حدیث ہے۔ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شعر مبارک میں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک میں یا داڑھی مبارک میں کتنے جو بال تھے، یہ بھی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ کیسا تھا، یہ بھی حدیث ہے۔ آج تک تو اس سے پہلے ہم اس کو حدیث نہیں مانتے تھے،
ہم نہیں سمجھتے تھے یہ حدیث ہے اپنی عام فہم زبان میں، ہم صرف یہ سمجھتے جو نبی کس نے فرمایا اس کو حدیث بولتے ہیں. مگر جب ہم محدثین کے یہاں جاتے ہیں تو ان کی بات کا اعتبار ہے. میں نے کل بھی یہ بات کہی تھی کہ جس طرح آپ ایک بایولوجسٹ سے کہیں گے سیل کیا ہوتی ہے، تو اس کے یہاں سیل آپ کی وہ بیٹری والی سیل نہیں ہے، بلکہ اس کے یہاں سیل جو ہے بیس یونٹ آف لائف ہے، اس کی مراد سیل سے وہی ہے. اور اگر آپ ایک کیمسٹ یا ایک فزسٹ کے پاس جائیں گے تو اس کے یہاں جو سیل ہے اس کی مراد بیس یونٹ آف لائف نہیں ہے، بلکہ اس کے یہاں اس کی مراد جو ہے وہ بیٹری ہے. وہ اسی لیے کیمسٹری میں ڈرائی سیل پڑھتے ہیں، بہت سارے نے پڑھا ہوگا میٹرک میں وہ ڈرائی سیل کا کنسیپٹ یا باقی. تو یہاں جو سیل ہے ایک ہی لفظ ہے، مگر یہ جو ہے کیمسٹ یعنی فزیکل سائنس میں اس کا الگ معنی ہے اور بایولوجیکل سائنس میں اس کا الگ معنی ہے. اور اسی لیے جو حدیث لفظی اعتبار سے یہ بات ہو گئی، لفظی اعتبار سے اس کا معنی نیا ہوا، مگر محدثین کے یہاں اس میں 4 چیزیں شامل ہیں. پہلی چیز من قول، وہ چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے وہ حدیث ہے. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے وہ چیز کیا ہے؟ وہ حدیث ہے. جس چیز کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وہ چیز حدیث ہے. مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ تمام اعمال کا دارمدار جو ہے نیات پر، نیت پر جو ہے عملوں کا دارمدار ہے. تو یہاں ایک حدیث ہے، یہ آپ نے فرمایا، یہ قول ہے، اس کو سبھی لوگ حدیث سمجھتے اور حدیث مانتے. دوسری چیز ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کیا. مثال کے طور پر اس میں تو بہت ساری احادیث آتی، آپ نے مسواک کیا، یہ سنت ہے، آپ اس کو سنت بھی کہتے ہیں ٹیکنیکلی، مگر اس کو محدثین حدیث ہی بولتے ہیں، کیونکہ محدثین کے یہاں جو ہے حدیث اور سنت میں کوئی فرق نہیں ہے. اس کے بعد آگے دیکھتے تقریر. تقریر کے معنی اردو والے تقریر نہیں بلکہ عربی والے تقریر کے معنی ہے. یہاں تقریر کے معنی آپ لکھیں گے برقرار، اس کو لکھ کے رکھو. تقریر کے معنی جو ہے برقرار رکھنا ہے. تقریر جو ہم عربی جو اردو والی تقریر ہوتی ہے یعنی سپیچ، یہاں وہ مراد نہیں، وہ قول ہے، وہ عربی والا قول ہے جو آپ سب فرمائے، چاہے کھڑے ہو کر فرمائے، چاہے بیٹھے ہوئے فرمائے، چاہے خطبے میں فرمائے، چاہے کہیں مجلس میں فرمائے، وہ سارا کا سارا آپ سب کہیں بھی فرمائے وہ قول ہے. آپ سب کہیں بھی کوئی چیز کرے وہ فعل ہے، چاہے آپ مسجد میں کریں، چاہے گھر میں کریں، چاہے باتھ روم کا جانے کا طریقہ ہو، چاہے نماز پڑھنے کا طریقہ، جو بھی وہ سارا کا سارا جو ہے وہ فعل ہے. اب تقریر کس کو کہتے ہیں؟ تقریر آپ اس کو اس طرح سمجھیے گا، کوئی چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہو رہی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع دے دی گئی. تو اطلاع 2 طریقوں سے مل سکتی ہے، یا تو اطلاع اس طرح کے لوگ کوئی کام کر رہے ہیں، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی اس کی اطلاع دے دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خاموش اختیار کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی خاموشی یعنی اس کو برقرار رکھا، تو یہ بھی تقریری حدیث ہوگی. یا دوسرا طریقہ جو ہے اس کا وہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر حاضری میں کوئی کام کیا گیا، جس طرح وہ سورہ فاتحہ کے بارے میں ہے جو صحیح بخاری کی روایت ہے کہ جب وہ لوگ گئے تھے تو وہ ایک قافلہ بڑا تھا، تو انہوں نے ان سے کہا تھا کہ ہمیں جو ہماری مہمان نوازی کیجیے، تو انہوں نے کہا ہم تمہاری مہمان نوازی نہیں کر سکتے. تو اس کے بعد کچھ ٹائم ہو گیا تو سانپ نے ان کے سردار کو کاٹ لیا، صحیح بخاری کی روایت ہے. جب سانپ نے ان کے سردار کو کاٹ لیا تو ان کے پاس آ گئے کہ اس کا علاج کوئی بتا. تو ان میں سے ایک صحابی کھڑے ہو گئے تو انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے ہم تو اس کا علاج کریں گے، مگر آپ کو اس کے لیے ہمیں کوئی اجرت دینی پڑے گی. تو شرط مطلب اس میں اجرت کا جو بن گیا اس میں جو آپ کو دینی ہے ہمیں پھر ایک بکری جس کو ہم کھائیں گے. تو انہوں نے ایک بکری کے شرط پہ جو ہے بکری دے دیں گے، ہم اس پر دم کر دیں گے. تو انہوں نے اس پر دم کیا. دم کرنے کے بعد جو ہے وہ جو ہے اس کا زہر کا اثر جاتا رہا، وہ ٹھیک ہو گیا. ان کا وہ جو لیڈر تھا سردار تھا وہ ٹھیک ہے. انہوں نے بکری لے لی تو بکری کا جو تھا پھر بکری ان کو مل گئی. تو پھر نبی کے وسلم کے پاس آ گئے تو اس کے بارے میں نبی کے وسلم نے پوچھا تو نبی کے وسلم نے فرمایا میرا حصہ کہاں ہے. تو اس کا مطلب ہے اصل میں نبی کے وسلم کے سامنے نہیں ہوا تھا اور کئی جگہ پر ہوا تھا. پھر اس کی خبر نبی کے وسلم کو، یعنی کام تو انہوں نے کیا ہے، کام تو نبی کرسن نے کیا، نبی کرسن نہیں فرمایا تھا آپ ایسا کیجئے گا، بلکہ انہوں نے کیا، خود اپنے انداز سے کیا، یعنی اپنے اجتہاد سے کیا. پھر اس چیز پر مہر ڈالی نبی کرسن نے، سیل ڈالی. جب اصل نے اس کو برقرار رکھا تو برقرار رکھنے کی 2 چیزیں ہو سکتی ہیں، یا تو آپ اس کے بعد اس کے بارے میں فرما دیں، وہ قول میں بھی پھر آ جاتا ہے،
یا اس پر خاموشی اختیار کر لیں، کیونکہ پیغمبر کی خاموشی جو ہوتی ہے وہ حدیث ہی ہوتی ہے. آپ بتائیں گے یہ کیوں؟ کیونکہ پیغمبر کسی غلط بات پر جو ہے خاموشی اختیار نہیں کر سکتے. اس کو یاد رکھو، پیغمبر کا جو بنیادی کام ہوتا ہے، نبی کا جو بنیادی کام ہوتا ہے، رسول کا جو بنیادی کام ہوتا ہے وہ ہوتا ہے تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. یہ تو کام ہی اسی لیے پیغمبروں کو بھیجا گیا ہے، داعی ہوتے ہیں، ان کا کام ہی یہی ہوتا ہے اصل کام، کہ یہ لوگوں کو جو اللہ اور اس کے جو بندے ہیں اس کے ان کے درمیان ایک پل کی حیثیت رکھتے ہیں، یعنی ان اللہ کی بات ان کے بندوں تک پہنچاتی. اور اگر یہ بندوں میں کوئی ایسی چیز دیکھتے ہیں جو اللہ کی شریعت کے خلاف ہے تو اس پر ان کو ان کی نکیر کرتے ہیں، اس پر انکار کرتے ہیں، ان کا رد کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ چیز صحیح نہیں ہے. اب ان کا خاموش رہنا، یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی چیز کو دیکھ کر کسی چیز کی اطلاع اس کو مل لی، چاہے وہ اطلاع کسی صحابی نے دی یا وہ اطلاع اللہ نے وحی کے ذریعے دی، اور اس چیز پر آپ نے خاموش اختیار کی، وہ تقریر ہے، وہ تقریر برقرار رکھنا. تو اس کو آپ اچھی طرح سمجھیں گے کہ کسی چیز کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو برقرار رکھا ہے وہ چیز بھی جو ہے وہ حدیث ہے. اس کے بعد جو آخری چیز ہے او صفتن، جس چیز کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت میں سے شمار کیا جاتا ہے. عربی میں صفت جو ہے وہ دو چیزوں پر یہاں جو حدیث میں بولی گئی ہے. اصل میں صفت میں پازیٹیو بھی آتے ہیں، نیگیٹو بھی آتے ہیں. یہ کشمیری والا صفت نہیں ہے کہ امشواری اصل صفت. تو صفت جو ہے وہ دونوں چیزیں ہوتی ہے، پازیٹیو نیگیٹو. مگر نبی کے رسول میں کوئی چیز نیگیٹو تھی نہیں، وہ رول ماڈل تھی. وہ سب سے بہترین، کائنات میں جتنے بھی لوگ آئے، جتنے بھی آئیں گے، تو سب سے بہترین جو ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور پیغمبروں کے بارے میں تو اہل سنت کا یہ عقیدہ ہوتا کہ وہ معصوم خطا ہوتے ہیں. اور تو قرآن بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سبھی پیغمبروں کے بارے میں، تو خاص کر تو قرآن نے سورہ فتح میں تو اس کا ذکر بھی کیا ہے کہ نبی کے رسول کو ہم نے معصوم بنایا ہے. مگر پھر بھی صفت کے یہاں دو معنی ہے، یا ایک کو کہتے ہیں خلقی، دوسرے کو کہتے ہیں خلقی. اس کو لکھ کے رکھو، آپ اپنے پاس کاپی رکھو اور یہ چیزیں قلم بند کرتے رہو. صفت کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک خلقی ہوتی ہیں، ایک خلقی ہوتی ہے. خلق کے معنی تخلیق، کریشن، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم درمیانی قد کے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک جو وہ چوڑا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ انتہائی خوبصورت تھے، یعنی نہ پورے سفید نہ کالے، بلکہ خوبصورت تھے. کہ اگر آدمی پورا سفید ہو جاتا وہ بھی پھر پورا اس کو خوبصورت نہیں کہتے ہیں. پھر پورا وائٹ ہو جانا بھی جیسے لگتا ہے کہ اس کے جسم میں خون ہی نہیں ہے، اتنا وائٹ ہو جائے، تو وہ بھی سفیدی کو خوبصورتی نہیں کہتے، یا اتنا کالا ہو کہ دکھائی بھی نہ دے. تو نبی کے جسم کی جو سب سے زیادہ خوبصورت تھے دنیا میں. تو اسی طرح اگر دیکھا جائے یہ جو ہے یہ تخلیق میں ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی ہیں جو نبی کے رسول بنایا ہے. جس کے بارے میں حسان بن ثابت نے جو اپنے شعروں میں کہا، اپنے اشعاروں میں کہا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ویسے بنا جیسے آپ ہی نے جیسے چاہا تھا. آدمی کہتا ایسا ہونا چاہیے، ویسا ہی جیسے آپ نے چاہا تھا ویسے جیسے اللہ نے جیسے آپ کو بنایا ہے. تو یعنی دنیا کی سب سے خوبصورت اور حسین جو ہے مطلب شکل و صورت کے مالک جو ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اس پر جو بہت ساری حدیث، یعنی تخلیق کے اعتبار سے آپ کا سین مبارک تھا کس طرح صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت فرماتے ہیں کہ جب میں نے نبی کے رسول کے ہاتھ کو جو ہے مس کیا، اس کو ٹچ کیا، تو مجھے ریشم زیادہ نرم لگا. نبی کے رسول کے ہاتھ اتنے سافٹ تھے. تو یہ بہت ساری چیزیں آتی ہیں. یا نبی کے رسول کے چہرے انور کیسا تھا، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شعر مبارک اور جو ہے ریش میں کیا کتنے جو بال تھے وہ سفید تھے، جس کے بارے میں محدثین کہتے ہیں 20 سے زیادہ نہیں تھے. تو یہ ساری چیزیں جو آتی تخلیق میں آتی ہے. اب کا کریشن کیسا، اس کو تخلیق بولتے، صفت ہے، نیچرلی ہوتی ہے. دوسرا ہے خلق، آپ کے اخلاق کیسے، اس کے بارے میں تو بہت ساری احادیثیں آئی ہیں. آپ لین الجانب تھے، بہت نرم مزاج کے تھے، ذات کے لیے کبھی بھی آپ سب کو غصہ نہیں آیا، اور جس وقت بھی آپ سب کو غصہ آیا وہ اللہ کی دین کے لیے، وہ حدود کے لیے، وہ تعزیرات کے لیے، یعنی وہ اللہ کی دین کے لیے آپ کو غصہ آیا، اپنی ذات کے لیے نہیں. کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے، اللہ کے دین کے بارے میں کچھ کرے، اس پر آپ سب کو غصہ آتا ہے، ذات کے لیے نہیں. تخلیق نہیں، یہ خلق ہے. تو میں اس کو پھر سے کنکلوڈ کرتا ہوں. ہمارے پاس حدیث میں 4 چیزیں ہوتی ہیں.
मा उज़ीफ़ा इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन कौलिन औ फ़िअलिन औ तकरीरिन औ वस्फ़िन, उस चीज़ जिसकी इजाफत नबी के रस्म की तरफ की जाए, चाहे वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल हो, चाहे वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अफ़आल हो, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हो या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया हो या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी चीज को बरकरार रखा हो। बरकरार रखने के दो तरीके हैं, चाहे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो मतलब गैर हाजिरी में वो काम हुआ या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हाजिरी में हुआ, उस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खामोशी इख्तियार की है, उसको हम कहते हैं तकरीरी हदीस, बरकरार रखना। तकरीर से कभी भी मुराद उर्दू वाली तकरीर नहीं लेना, स्पीच का नहीं लेना, बल्कि तकरीर से मुराद बरकरार रखना है। और आखिरी चीजें सिफत, सिफत दो तरीकों की होती है, या तो खल की होगी या तो खुल की होगी, यानी या तो इसका ताल्लुक जो होगा तख्लीक के साथ होगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्रिएशन कैसी थी, या इसका ताल्लुक जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक के साथ होगा। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अगर यहाँ तो कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं।